ولی بننے کے لیے پہلے نمبر پہ نمازی بننا پڑے گا۔ اب نمازی وہ ہے جس کا لباس بھی پاک ہوتا ہے، نمازی وہ ہے جس کا بدن بھی پاک ہوتا ہے۔ اب نمازی بندہ وہ ہے جسے نماز فحاشی اور عریانی سے بھی روکتی ہے۔ اب ایسا ممکن نہیں کہ صحیح معنوں میں انسان نماز پڑھنے والا ہو، نماز پڑھنے کے باوجود رب کا باغی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ابھی تک عرش الہی تک نہیں پہنچ رہی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کبھی نماز فحاشی اور عریانی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ ادھر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، بند کمرے میں بیٹھ کے فحاشی اور عریانی دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی وہ نماز صرف میرے حلق تک ہے، میرے دل تک نہیں اتر رہی، میرے دماغ کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی میں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ نماز فحاشی اور عریانی سے روکتی ہے۔ اگر مجھے نہیں روک رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تاثیر ختم نہیں ہوئی، بلکہ مجھے نماز پڑھنی ابھی آئی نہیں ہے، ابھی مجھے صحیح معنوں میں جھکنا ہی نہیں آیا، ابھی تک مجھے صحیح معنوں میں رب سے مانگنا ہی نہیں آیا۔ کیونکہ جب انسان اللہ اکبر کہہ کے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے یہ تصور ہونا چاہیے میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہیں آ رہا تو کم سے کم آخری درجے کا یہ تصور ضرور آنا چاہیے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ بھائیو ہم اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہیں، دنیا جہان کے سارے حساب کتاب نماز میں آ رہے ہیں، دکان کا حساب بھی نماز میں آ رہا ہے، گھر کا حساب بھی یاد آ رہا ہے، موبائل کے اوپر جو میسیجز آ رہے ہیں وہ بھی یاد آ رہے ہیں، فلاں کی کال آئی تھی اس کو میں نے ابھی جواب دینا تھا، فلاں سے میں نے ضروری بات کرنی تھی، فلاں کام میرا ادھورا رہ گیا ہے، فلاں میری گمشدہ چیز وہ فلاں جگہ پہ رکھی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے وسوسے شیطان میرے سامنے لا کے رکھ رہا ہے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے میں رحمان والا نہ بنوں۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ والا نہ بن جائے، اللہ کا تقرب نہ مل جائے، کیونکہ جب انسان صحیح معنوں میں اللہ والا بن جاتا ہے تو شیطان کی کئی سالوں کی محنت کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین نے فرمایا کہ یہ علم والے اور درویش جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں، دوسرے وہ لوگ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ جو آپ کو اللہ کے گھروں سے روکیں گے، کیا وہ ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہو؟ تم نے کاروبار کس وقت کرنا ہے؟ تم نے گھر والوں کو ٹائم کس وقت دینا ہے؟ تم نے اپنے معاملات کو کب دیکھنا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ آپ کو اللہ کی راہ سے روکیں گے، آپ کو نمازیں نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کو اللہ والوں کے نزدیک بیٹھنے نہیں دیں گے۔ ان کی کوشش کیا ہوگی کہ ان کے کانوں میں حق کی آواز نہیں پہنچنی چاہیے۔ نہ فلاں کے پاس نہ بیٹھنا، کیوں جی؟ پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے، نئی باتیں کرتا ہے۔ اور بھائیو نئی اس لیے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے نئی چیزیں لگتی ہیں۔ اگر میں نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ باتیں نئی 1400 سال پرانی باتیں جو اللہ کا الحاکمین نے قرآن میں نازل کر دی، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے عملی طور پہ اس کا نمونہ پیش کر کے بتا دیا، تو یہ باتیں پرانی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے دماغوں کے اندر گرا کیا لگی ہے، جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے نحن وجدنا علیہ آبانا، میرا باپ ایسے کرتا تھا، میرا دادا ایسے کرتا تھا، میرا پردادا ایسے کرتا تھا، میرے چچے تائے ایسے کرتے ہیں، لہذا میرا پورا خاندان گاؤں والے ایسے کرتے ہیں۔ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں درست ہے، لیکن میں نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ اور بھائیو ایسے ماننے کو رب کہتا ہے یہ ماننا بھی نہیں ہے۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ ایک چیز کا اقرار اپنی زبان سے کرتے ہیں، آپ کا دل اس کی تصدیق کرے، ہاں یہ بات جو قال اللہ و قال رسول، اللہ اور اس کے محبوب کی جو بات میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ واقعی 100% درست ہے۔ اور تیسری چیز وہ میرے لیے ارشاد فرمائی گئی ہے، مجھے وہ حکم دیا گیا ہے، لہذا میرے کنبے قبیلے والے جو کرتے رہے ہیں، قبر میں وہ اکیلے گئے ہیں، قبر میں انہوں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہود و نصارہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جو ہے نشانیاں دیکھی جو انہوں نے تورات میں دیکھی تھی، جو انہوں نے زبور انجیل میں پڑھی تھی۔ اب نشانیاں دیکھنے کے بعد تسلی بھی ہو گئی، کہا مانتے ہیں آپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اللہ کا الحاکمین نے انہیں دین اسلام کی جو ہے توفیق نہیں دی۔
تو لہذا ایسے لوگ جو زبان سے مان لیتے ہیں کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن میں نے عمل نہیں کرنا، اللہ کے ہاں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کی شرائط میں سے کیا ہے؟ اقرار باللسان، انسان اپنی زبان سے اقرار کرے کہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے رب کی توحید کا اقرار کرنا، ابو پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا، دن میں 5 نمازیں، پھر رمضان المبارک کے روزے، پھر زکوٰۃ، پھر حج، یہ 5 ارکان جو ہیں کہ دین اسلام کی ایک مکمل عمارت، 5 ستون ہیں، یہ ماننا، زبان سے اقرار کرنا، پھر دل یہ ماننے کہ یہ 5 کے 5 کی اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ نے موقع دیا، میں نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور جب اللہ موقع دے دے، وہ وقت آ جائے، آپ وہ سنت، وہ اسلام کا رکن جو ہے پورا کر سکتے ہیں، اور وہاں جا کے اگر آپ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بھائیو یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہیں کہ انسان 3 چیزیں پوری کرتا ہے پھر تکمیل ایمان ہوتی ہے۔ وہ ایمان جو رب کو محبوب ہے، ایسا ایمان جو عرش والے کو پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ جو ہے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بناتا ہے۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، وعمل بالجوارح، پورے کے پورے جسم کے اوپر اسلام کا رنگ دکھانا جو ہے، فرمایا یہ ایمان ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ فرمایا جنہیں اللہ نے مال و زر سے نوازا ہے لیکن اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ یہاں سورۃ توبہ میں تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے، انہیں خوشخبری سنا دے۔ اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، صرف جہنم ہی نہیں بلکہ وہ سارے کا سارا مال جو دنیا میں گن گن کے رکھتے رہے، بھئی اتنے 1000 ہو گئے ہیں، اتنے لاکھ ہو گئے ہیں، اتنے بنگلے، اتنی کوٹھیاں ہو گئی ہیں، اتنی گاڑیاں ہو گئی ہیں، اتنی فیکٹریاں ہو گئی ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ لوگ جو مال گنتے گنتے قبروں تک پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے اب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں جہنم میں گریں گے اور اللہ سارے کا سارا مال جو ہے ان کے اوپر ڈال دیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں محبوب پیغمبر علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ سارے کا سارا مال جو ہے ایک انتہائی خطرناک اور زہریلے قسم کے سانپ کی شکل بن جائے گا، سیاہ رنگ کا زہریلا ترین سانپ جو اس کی گردن کے اندر جو ہے ڈالا جائے گا، جو اس کے جبڑوں کو بار بار کاٹے گا اور بلند آواز سے کہے گا میں تمہارا وہی مال تھا جو تو گن گن کے رکھا کرتا تھا، جو تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، تو سوچتا تھا کہ یہ میرے بیٹوں کے کام آئے گا، یہ میری بیٹیوں کے کام آئے گا، لوگوں کے اندر جو ہے اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اپنے مال کی کثرت کرتا رہا، تجھے موقع نہیں ملا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تیرے اوپر موت کا وقت آ گیا، تجھے قبر میں دفن کر دیا گیا اور قبر میں پھر تو خالی ہاتھ رہا، تیرا وہ خزانہ جو دنیا میں تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا اب قبر کے اندر بھی عذاب کا سبب بن رہا ہے اور جہنم کے اندر بھی عذاب کا سبب بن رہا ہے۔ کتنا خطرناک سانپ، سیاہ رنگ کا سانپ جو بار بار اس کے جبڑوں کو ڈس رہا ہے، نوچ رہا ہے، اسے کاٹ رہا ہے اور بلند آواز سے پکار پکار کے لوگوں کو بھی بتا رہا ہے۔ ایک طرف دیکھیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو وہ نبی تو نہیں تھے لیکن انہیں نبیوں والی کالونی کا پڑوس مل گیا، قریب من اللہ، ایسے سخی جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، اور میں قریب من اللہ، وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، قریب من الجنہ، وہ جنت کے بڑے قریب ہوتے ہیں، قریب من الناس، وہ لوگوں کے بڑے قریب ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تکلیف میں ان کی مدد کرتے ہیں، لہذا یہ لوگ لوگوں کی قربت بھی حاصل کرتے ہیں، جنت کی قربت بھی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی قربت بھی حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو لہذا بھائیو اللہ کا دیا ہوا مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں کتنے ایسے بڑے بڑے مال و زر والے شہر خاموشہ کی زینت بنے ہوئے ہیں، جا کے دیکھیں بڑے بڑے اربوں خربوں پتی جب وہ قبر میں دفن ہوئے ہیں صرف 2 کپڑے سفید انہیں نصیب ہوئے جنہیں کوئی جیب نہیں تھی،
ان کے بینک بیلنس ان کے ساتھ نہیں گیا، ان کے بیٹے اس کے ساتھ قبر میں مدفون نہیں ہوئے، اس کے خزانے اس کے ساتھ قبر میں نہیں گئے۔ اسکندر اعظم جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، وہ بھی کہتا تھا جب قریب المرگ ہوا، جب مرنے کا وقت قریب آیا، کہتا جب مجھے دفن کرو گے میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال کے دفن کرنا۔ لوگوں نے کہا بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ۔ کہا تاکہ لوگوں کو پتا چلے، لوگ مجھے سکندر اعظم کہتے ہیں، دنیا کے اندر سب سے بڑا بادشاہ کہتے ہیں، لیکن دیکھو یہ بادشاہ کیسا فقیر ہے، کیسا محتاج ہے، جب مر رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے، جب قبر میں دفن کیا گیا ہے ایک کھوٹی پوڑی بھی ساتھ نہیں گئی۔